السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. حضرات، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں علماء کے 3 قول ہیں. بعض نے 8 اور بعض نے 9 اور بعض نے 12 ربیع الاول تاریخ ولادت بیان فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن صبح کے وقت ہوئی. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو میرے پاس 2 عورتیں آئیں. اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ موجود تھیں. کیا دیکھتی ہوں کہ دراز قامت عورتیں میرے حجرے میں داخل ہوئیں. پوچھنے پر ایک نے اپنا نام آسیہ اور دوسرے نے مریم بتایا. ان کے ساتھ باقی جنت کی حوریں تھیں. یہ در حقیقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے اور حضرت آمینہ کی خدمت کے لیے اعلیٰ پاکیزہ عملہ مقرر فرمایا، جس عملہ کی سربراہ حضرت مریم اور حضرت آسیہ مقرر ہوئیں. حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میرے کمرے کے چراغ میں تیل ختم ہو گیا. وہ سمجھ گیا ولادت کا مرحلہ شروع ہوا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کو روشنی کی ضرورت پڑی. حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو کمرہ اس طرح روشن اور منور ہو گیا کہ چراغ کی ضرورت پیش نہیں آئی. حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ ولادت کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہا جیسا کہ ہر عورت کی تمنا ہوتی ہے. تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا لخت جگر اور نور نظر سجدہ کی حالت میں پڑا تھا. سرور کائنات نے پہلے ہی دن عالم انسانیت کے سبق دیا کہ سب سے بڑی ذات حق تعالیٰ کی ہے، وہی مالک ہے، وہی بندگی کے لائق ہے اور اسی کے سامنے بندے کا سر جھکنا چاہیے. حضرات، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بڑا تاریخی اور باعظمت دن تھا. اس دن ایوان کسریٰ میں زلزلہ آ گیا جس سے اس کے محل کے 14 کنکرے گر گئے. آتش کدہ فارس میں جو ہزاروں سال سے روشن تھا اچانک بجھ گیا. نہر سادہ خشک ہو گئی. باطل کا نمرود خاک میں مل گیا. صنم قدوں کے بت سرنگوں ہو گئے. نور نبوت سے اندھیرا بھاگنے لگا. آفتاب نبوت کی درخشندہ کرنوں سے کائنات منور ہو گئی. ذرہ ذرہ میں روشن ہو گیا. خزاں رشیدہ چمن میں بہار آ گئیں. پرندے تہنیت کے گیت گانے لگے. ستارے سلامی دینے لگے. قدوسیوں نے ترانہ مسرت پڑھا. حور و غلمان نے درود و سلام کے پھول پیش کیے. سیدہ آمینہ کا شانہ نور سے منور ہو گیا. فاطمہ بنت عبداللہ جدائی کا فریضہ انجام دے رہی تھی. فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت گھر سارا روشن ہو گیا. ستارے اس طرح جھکے کہ مجھے اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں یہ مجھ پر گر نہ پڑے. حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت میں نے ایسا نور دیکھا جس سے بصرہ اور شام کے محل روشن ہو گئے.